کہ وہاں کوئی مخالفت نہیں. اور 40 سال کے بعد 23 سال کی زندگی جس میں اب کوئی مخالفت نہیں ہونا چاہیے تھی، اس میں بڑی مخالفت. ایک سلوات بھی جن طرف سے اور کرے مولانا کہ 40 سال کی زندگی میں حضور نے کیا کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس مجمع میں، چلیے اپنے کسی ایسے دوست کے پاس، خدا نہ خواستہ میرا آپ کا کوئی ایسا دوست ہو جو شراب پیتا اور اس سے آپ کیسے چھوڑ دو، 1 دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، 10 دفعہ کہیں، کیا جواب ملے گا؟ یہی تو آخر جواب دے گا، آپ کو چھوڑ دوں گا، شراب تو نہیں چھوڑوں گا. شرابی سے شراب بہت مشکل سے چھوٹتی. کوئی صاحب جوا کھیلتے رہتے ہیں، ان سے آپ کہیے بھیا ایسے چھوڑو، غلط کر رہے ہو. ممکن ہے 1 دفعہ سن لیں، دوبارہ پھر شروع کر دیں، آپ پھر روکیں، پھر شروع کر دیں، یہاں تک کہ آخر تنگ آ کے کہیں بھیا آپ کو سلام، مجھے میرا کام کرنے دیا، اپنے راستے جائیے. ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی صاحب اور غلط زندگی میں مبتلا ہے، ان عادتوں کو چھڑوانے کے لیے آپ جائیں گے تو وہ ناراض ہونا شروع کر دیں گے. آپ نے جہاں کہا یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، تنگ آ کے وہ آپ سے الجھ جائیں گے. الجھیں گے کہ نہیں؟ جو انسان کی عادتیں بن جاتی ہیں، غلط عادتیں، ان عادتوں کو جب کوئی ٹوکتا ہے تو کہیں مسکرا کے چپ ہو جائے گا، کہیں آخر میں ناگواری محسوس کرے گا، کہیں آپ سے الجھ جائے گا. 40 سال تک کیا ہو رہا ہے؟ حضور 40 سال تک ان تمام لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں جو شرابیں پی رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، قتل و خون کر رہے تھے، قزاقی کر رہے تھے، لوٹ رہے تھے، مار رہے تھے ایک دوسرے کو. حضور ان کو ان باتوں سے روک رہے تھے 40 سال تک. تاریخ میں دکھا دو کسی ایک نے بھی پلٹ کے رسول سے سخت جواب دیا. ان تمام بری باتوں کے خلاف رسول نے 40 سال تک اپنے عمل سے جہاد پیش کیا، ایک بھی مخالفت میں نہیں اٹھا. مخالفت میں اٹھنا کیسا؟ رسول کا قصیدہ پڑھنے لگے کہ یہ تو صادق ہے، یہ امین ہے، یہ سچے ہیں، یہ امانتدار ہیں. مانو جو مخالفت کا زمانہ تھا اس میں لوگ چپ نظر آ رہے ہیں. جب مان لیا کہ اب تو اللہ کے نبی ہے، کوئی سحر نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ہر چیز پر چپ ہو گئے. اب رسول کی مخالفت شروع کر دی. ایک سلوات پڑھیں. مخالفت کا زمانہ تھا وہاں خاموشی ہے، اور جب اقرار کرنے کا زمانہ آیا تو مخالفت شروع ہوئی. کیوں؟ دیکھیے ابھی تک لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ بھئی ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھی باتیں بتا رہے ہیں، چلو کہنے دو ان کو، کچھ اس پر عمل کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. مگر رسول کے لیے بھی یہ دونوں باتیں، ایک طرف جن کو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ تھوڑا اور آگے بڑھائیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور بچے آگے آ جاؤ، آگے آ جگہ بن جائے، بچے تم آگے. ایک اور سلوات پڑھو. دیکھیے دونوں طرف اگر ہم تجزیہ کریں ایسا ہے، وہ کیوں رہا ہے. میں شروع میں آپ کے سامنے اپنا موضوع بیان کر دوں کہ میرا موضوع اس وقت تھا جس کو میں شروع میں نہیں عرض کر سکا. حضور اکرم سے حسین تک، ابو سفیان سے یزید تک، مجھے اس پر بات کرنا ہے. ہمارے حضور سے لے کر امام حسین تک اور ابو سفیان سے لے کر یزید تک. دنیا اسلام میں کوئی بھی ہو، تاریخ اسلام کو اس نظر سے دیکھے. اور جو آپس میں ہم مختلف مواقع پر کسی بھی ایک جزئی بات کو لے کر دوسرے کو دین سے خارج کرنے کے فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی اس پر غور کر لیں. آپ کی تبلیغ کیا ہے؟ خود تو ہے نہیں. ہماری تبلیغ اپنے کسی نفس یا اپنے کسی امر کے لیے تو ہے نہیں. ہم تبلیغ اسلام پر جاتے ہیں نا آگے. اسلام نے یہ کہا، اسلام نے وہ کہا، اسلام نے ایسا کہنے کو کہا، ایسا کرنے کو کیا، ایسا نہیں کرنے کو کہا. اسی میں تو ساری بات ہوتی ہے. جب یہ ساری بات ہوتی ہے تو فوراً دین سے خارج کرنے کی باتیں آ جاتی ہیں. یہ دین سے خارج کر دینے کی باتیں کرنے والے حضرات جہاں جہاں فتوے دیتے ہوں، ان سے میری گزارش ذرا غور کریں گے. جہاں جہاں میرا مجمع آتا جا رہا ہے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ غور و فکر سے اس بات کو توجہ سے سنیں کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کی ایک تبلیغ 40 سال کی وہ ہے جو نبوت کے اعلان سے پہلے ہے، اور ایک وہ تبلیغ ہے جو نبوت کے اعلان کے بعد ہے.
40 سال کی اس زندگی میں آپ نے شرابی، جواری، قذاق، لٹیرے، قتل خون کرنے والے، درہم و دینار کو قتل کر دینے والے، بد کرداری میں مبتلا رہنے والے، ان تمام افراد کے سامنے اپنا عمل پیش کیا، اور ایسا پیش کیا کہ کوئی مخالفت کو اٹھا بھی نہیں، رسول کے لیے قصیدہ پڑھتا رہا، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ سچے ہیں، امانتدار ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ آیا سامنے والے جو رسول کے لیے سب باتیں کر رہے ہیں یہ ہمارے حضور سے بہت متاثر ہیں، یا حضور نے اپنے عمل کا وہ انداز پیش کیا کہ کوئی الجھنے نہیں پایا؟ بہت غور کیجیے گا اس بات پر کہ حضور نے 40 سال تک اپنی زندگی کا وہ عمل اچھائی والا پیش کیا کہ اس اچھے عمل کو دیکھتے جاؤ اور تمہیں اس کے مقابلے میں الجھنے کا بھی موقع نہ دوں گا، سوائے اس کے کہ تم تعریف کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ صلوات محمد علیہ۔ نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک ایسا کردار پیش کیا جائے کہ یہ سامنے والے ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا رہ کر بھی جب میں ان کی اصلاح کی بات کروں تو یہ سر نہ اٹھا سکیں، یہ لڑ نہ سکیں، یہ جنگ نہ کر سکیں۔ یہ ہے تبلیغ کردار رسول، اور یہ ہے کردار رسالت کی تبلیغ کا معجزہ کہ آپ نے سب کچھ 40 سال میں بتایا لیکن کہیں قتل خون نہ ہونے دیا۔ اب یہی معجزہ 63 سال کی زندگی میں بھی باقی رہنا تھا کہ رسول اب انہی باتوں کو اعلان نبوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، رسول کے کردار پر تم نظر ڈال کر یہ مجھے بتلا دو کہ 40 سال کی زندگی 23 سال کی زندگی سے مختلف ہے یا ویسی ہی ہے۔ اگر 40 سال کا کردار کہیں سے تم 23 سال کے کردار سے الگ دکھلا دو تب ہم کہیں گے 40 سال کچھ اور تھے، رسول 23 سال کچھ اور تھے۔ جو آپ نے 23 سال میں کردار پیش کیا وہی 40 سال کا بھی کردار ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ۔ تو یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ رسول کی تبلیغ کا انداز ایسا ہے۔ اب امت محمدی میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول کے اسی پیغام کی تبلیغ کرے تو اس تبلیغ رسالت میں، اس مشن کو، اس پیغام رسالت کی تبلیغ میں ہم اپنی تبلیغ کے اوپر نظر ڈال لیں۔ وہاں اعلان نبوت سے پہلے بھی تبلیغ ایسی ہے کہ بدترین لوگ الجھ نہ سکے، لڑ نہ سکے۔ ہم 23 سال کی زندگی کو رسول کی اگر سامنے رکھے تو وہاں بھی وہ کردار ہے کہ بدترین دشمن بھی آ کر کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ ایک صلوات محمد علیہ محمد۔ اور میں اس لیے کہوں گا کہ ابو سفیان کا کلمہ پڑھ لینا ابو سفیان کی بڑائی کی دلیل نہیں ہے۔ دوستو عزیزو غور کرنا، ابو سفیان کا کلمہ پڑھ لینا ابو سفیان کی بڑائی کی دلیل